اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج رزق کے حوالے سے ایک ایسا عمل پیش خدمت ہے جو انشاءاللہ جو بھائی کریں گے وہ جب تک زندہ ہیں وہ مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ کلام ربی کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے۔ اور رزق کی تنگی ہو یا قرض ہو یا کاروبار کی ترقی ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ایسے فوائد آپ کو نمایاں نظر آئیں گے کہ آپ ضرور بالضرور دعا دینے پر مجبور ہوں گے۔ اس میں ایک مزہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی رزق کی بندش ہے جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دور فرما کر آپ کا رزق جو ہے نا وسیع کر دے گا۔ دوستو، یہ عمل بھی سورہ مزمل شریف کا ہے۔ جنہوں نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے سورج یا چاند گرہن میں سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ صرف اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس نے کسی اور کے لیے پڑھا اور اس کا رزق جنات یا جادو کی وجہ سے بنتا تو اس کا اثر آپ پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ عمل آپ نے صرف اور صرف اپنے لیے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور ایسے بہانوں سے رزق دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، عمل یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے بعد از نماز عشاء 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ حاجت، 6 رکعت نماز صلاۃ حاجت۔ اب یہ 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے 7 بار سورۃ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہر رکعت میں آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ اب بعض بہنیں اور بعض بھائی کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے سورۃ مزمل، تو ہم کیسے یہ کریں؟ جنہیں یاد ہے سورہ مزمل شریف انہوں نے نوافل ہی میں پڑھنا ہے۔ جن کو سورہ مزمل شریف یاد نہیں ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں ہر رکعت میں، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، اور 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ جنہوں نے سورہ مزمل شریف حفظ نہیں کیا، وہ زبانی نہیں پڑھ سکتے، ان سب نے اس پر عمل کرنا ہوگا، لیکن ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 14 بار سورۃ مزمل شریف پڑھنا ہوگا ہر 2 رکعت کے بعد۔ اور یہ جن کو یاد ہو وہ ایسے سمجھے کہ سونے پہ سہاگ ہے، ہر رکعت میں آپ نے 7 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہوگا۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد آپ نے 70 بار کوئی سا بھی درود پاک اور 70 بار سورۃ اخلاص پڑھنا ہوگا۔ اب یہ دونوں طریقوں میں، یہ طریقے سے اگر پڑھیں گے یا اس طریقے سے، دونوں طریقوں میں یہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اس کو پڑھ کر آپ 5 لیٹر پانی پر دم کر لیں۔ 5 لیٹر پانی پہلے سے اپنے پاس رکھ کے اس پر دم کر لیں۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میں نے صلاۃ حاجت میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی جو بندشیں ہیں وہ تمام دور فرما دے، یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا در تو بتا دے کہ تیرے سوا جہاں پر میں سر رکھوں اور میری مدعا پوری ہو جائے۔
تو یا اللہ تو بڑا غنی ذات ہے، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے نواز سکے۔ یا اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے، میرے اوپر رزق کے دروازے کھول دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرا قرض اتار دے۔ تو جو بھی آپ نے آپ کی مراد ہیں وہ آپ نے دعا کر کے اس پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اس پانی کی آپ نے 3 طریقوں سے استعمال کرنا ہے۔ ایک تو اپنی گھر کی تمام 4 دیواری پہ سوائے باتھ روم کے آپ نے اس کا چھڑکاؤ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے تاکہ دیواروں پر پانی پڑے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پانی سے آپ نے تھوڑا سا پانی لے کر وہ گھر کے اور پانی کے ساتھ ملائے، اس میں سالن، چائے، سب کچھ اسی میں پکانا ہے، اور اسی پانی سے آپ نے تھوڑا سا لے کر جو آپ کا بڑا کولر ہوتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے یا ٹینک ہوتا ہے اس میں ڈال دے تاکہ تمام پیے۔ اس سے استنجا وغیرہ نہانا یہ آپ نہیں کریں گے، صرف پینے کے پانی میں ڈال دے تاکہ آپ روزانہ پی سکیں۔ اب دوسرے دن اگر یہ پانی کم ہو تو اس میں اور پانی ڈال دے، پھر یہیں پانی دم کر دے، لیکن پہلے دن والا پانی جو ہے وہ آپ نے ختم نہیں کرنا، اتنا لینا ہے تاکہ کل آپ پانی ڈالے تو کل والا پانی بھی آپ کے پاس پڑا ہو جو آپ نے دم کیا تھا۔ 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اب 11 دن کے بعد عمل تو ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، قرض کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، کسی بھی طریقے سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ پانی جو ہے پینے والا، چھڑکاؤ کرنے والا اور تمام گھر کی چیزوں میں مکس کرنے والا، وہ آپ نے 41 دن تک استعمال کرنا ہے۔ پانی کم ہو تو اور ڈالیں، پانی پھر کم ہو تو اور ڈالیں، ٹھیک ہے دوستو، لیکن یہ آپ نے 41 دن تک استعمال کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے رب کے ایسے خزانوں سے آپ کو رزق ملے گا، آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ خصوصاً افراد جو بڑے بڑے عاملین سے اپنا علاج کروا چکے ہیں اور رزق کی بندش دور نہیں ہو رہی، وہ اس کو کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی رزق کی بندش اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ دوستو اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کوشش سے کسی کو فائدہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر ہمیں بھی عطا فرمائے، اور یہیں کسی کی پیاری پیاری دعائیں ہمارے لیے ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔